السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا کہ جناب ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ آج جو کیبنٹ بنی ہوئی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے جو بنائی ہوئی ہے، جن کی حکومت ہے اس وقت وفاق میں، اور اس وقت ٹرسٹی ان کا جو سی ایم ہے پنجاب میں، انہوں نے آج ایک بل پاس کیا ہے جس میں وہ ملک کے جو اثاثے ہیں گریجولی وہ سیل آؤٹ کریں گے۔ بھائی جان دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ کہ ہم سب لوگ سیاست کھیل رہے ہیں، کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے، کوئی پی پی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی کاف لیگ کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے، کوئی ایم کیو ایم کا ہے، کسی بھی پارٹی سے آپ بلونگ کرتے ہوں، لیکن آج پاکستان کی جو قسمت ہے اور پاکستان کے اوپر جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیسے پاکستان میں موجود جو عوام ہے ان کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ایک کر کے جو اثاثے ہیں پاکستان کے، جس کے تھرو یہ ملک چلتا ہے، زر مبادلہ جنریٹ ہوتا ہے، پیسے کمائے جاتے ہیں، اس کو وہ سیل آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ حقیقت بات ہے، ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ایک ملک جو ہوتا ہے جب اس کی آپ اثاثے بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جو مرضی، کوئی آپ کا وزیر خزانہ کوئی بات کرے، آپ کو شو کرے، نمبرنگ کوئی بھی دے، لیکن اس بات سے اس کی باتوں میں اور جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں کھلا تضاد ہے۔ جیسے کہ اب 3 ماہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو، میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی سیاسی صورتحال پر، اور اس وقت بھی سیاسی صورتحال پاکستان میں بہت خراب ہے۔ ہر ایک جو سیاسی پارٹی ہے وہ اپنا سیاسی فیوچر بچانے کے لیے سیاست کر رہی ہے، اور اسی سیاست میں جو شہباز شریف صاحب ہیں، جو ہمارے پی ایم ہیں پاکستان کے، وہ انہوں نے بل اپروو کیا ہے جس میں وہ آہستہ آہستہ جو پاکستان کے اثاثے ہیں ان کو وہ بیچنے جا رہے ہیں۔ بیچنے جانے کی نوبت اس لیے آئی ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے، جو آج سے تقریباً 4 ماہ پہلے کافی حد تک ٹریک پہ آ چکی ہوئی تھی، سب انڈیکیٹرز ہیں جو اکانومی کے ہوتے ہیں وہ پوزیٹیو تھے۔ اچانک یہ جناب حکومت آتی ہے، اس کے بعد جو انڈیکیٹرز ہیں وہ جناب نیگیٹو چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جب 3 ماہ گزرتے ہیں جناب ایک ٹرسٹی پنجاب میں وزیر اعلیٰ آ جاتا ہے، اور جناب جو ادھر کٹ پتلی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وفاق میں، وہ جناب اسی دوران ایک بل پاس کر دیتا ہے جس میں وہ اس ملک کے جو اثاثے ہیں ان کو بتدریج بیچے گا۔ اس میں اب میں آپ کو بتاؤں پی آئی اے آلریڈی سیل ہو چکی ہے، موٹر وے ہے، اس کے بعد مختلف جو پاکستان کے اثاثے لائک دوسری کنٹریز میں ہیں ان کو وہ کوڑیوں کے داموں پہ بیچ کے، وہ بھی آگے انہوں نے فرنٹس میں رکھے ہوں گے، ان کو وہ یہ بیچ دیں گے، اور عوام کو یہ پھول بناتے ہیں۔ ایک دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، تیسرا دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، کبھی پہلا دوسرے پہ، ایسے کریں گے، یہ سیاست کر رہے ہیں۔ 30 سال پہلے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں پہلے انہوں نے باری لی، نون لیگ نے لی، پھر پی پی نے لی، اس کے بعد انہی ادوار میں جناب مارشل لاء بھی لگا، اس میں پرویز مشرف صاحب بھی آئے۔ یہ کھل کے باتیں کرنے کی ضرورت اس وقت بندے کو پیش آتی ہے جب بندہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہا ہو، اس کے لیے کچھ زر مبادلہ، مطلب ادھر سے پیسے کما کے جب اپنے ملک میں بھیج رہا ہو اور ملک کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ ہوتا دیکھے تو بڑی قسم سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ان کو اچھے لیڈر نہیں ملے، ان کو جو حب الوطن لیڈر ہو، جن میں پیٹریوٹزم ہو، وہ ان کو نہیں ملے۔ ان کا 1971 میں جب پنجاب بنگال بنا، بنگال جو اس وقت بنگلہ دیش ہے، وہ علیحدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ علیحدہ ہوا، اس کا 1% پاکستان کے اب 2% ہو گیا، بلکہ 4% میں بن گیا ہوا ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہونے کے بعد بھی وہ جناب اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے ای سروس جو ہے وہ لانچ کر دی ہے، اور اس وقت وہ ساؤتھ ایشیا میں وہ واحد پہلا ملک ہے جو مطلب پاکستان ان کے بعد پاکستان میں انڈیا کے علاوہ پاکستان، یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان میں پہلا ملک ہے جس نے ای گیٹ لگائے ہیں، اور ای ویزا جو ہے
وہ ای گیٹ انہوں نے ایئرپورٹس پہ لگائے ہیں اور ای ویزا انٹروڈیوس کروا دیا ہوا. اس سے بڑا المیہ ہمارے ملک کے لیے کیا ہوگا کہ جناب کہ ہمارا ملک کو آہستہ آہستہ یہ ملک کے جو محافظ بنے بیٹھے ہیں، جو یہ سیاستدان ہیں، پتہ نہیں انہوں نے تو اپنی جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب جاتے ہیں نون لیگ ہے وہ اپنی جب آتی ہے وہ جناب جب ان کو عید گزارنی ہوتی ہے وہ لندن کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں. اصل میں یہاں تو ایک غریب عوام جو ہے انہوں نے لٹنا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 3 ٹائم کا کھانا کھا سکے. اور انہوں نے حالت یہ کر دی ہوئی ہے کہ 3 ٹائم کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے. ایک سفید پوش جو ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا اس وقت پر خدا. جو اس وقت جو میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی اس وقت میرے مطلب میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس بات کا بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک آپ بینگ اے پاکستانی، یو آر آلریڈی اے مسلم، بٹ بینگ اے پاکستانی، اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، نون لیگ کو چھوڑ دیں، کسی کو بھی آپ اس کو نہ لیں، بینگ اے پاکستانی آپ یہ یار سوچیں کہ کیا ہمارے ملک کے ساتھ اتنا مذاق ہو رہا ہے. ایک جناب وہ جمہوریت کا اس طرح انہوں نے پرسوں مذاق اڑایا. دیکھیں آپ، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک بندہ خاصی اس میں میجورٹی ہے اس کی پنجاب اسمبلی میں، تو اس کا ووٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں جناب ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں دوست محمد مزاری صاحب. اس کے بعد جو ہماری عدالت ہے اس پہ وہ مزاری صاحب کو بلاتے ہیں تو مزاری صاحب آتے ہی نہیں ہیں. ان کو مطلب ایک ہمارا سپریم ادارہ ہے، آنریبل ہماری سپریم کورٹ ہے، اس کو بھی اس نے کچھ نہیں سمجھا اور وہ آ کے پیش تک نہیں ہوا. اب خدا را اس ملک کے بارے میں کچھ سوچیں، اس کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں. جو آپ خود کریں گے نا یہ آپ نے بعد میں بھگتنا ہے، آپ نے بچنا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا را اپنی نسلوں کے بارے میں سوچیں. آپ نے کہیں چلے جانا ہے نا تو آپ کا لوگوں نے آپ کو پیچھے آ کے مارنا ہے، آپ کو پیچھے آ کے زد و کوب کرنا ہے، آپ کے ساتھ کتے والی کرنی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. سوچیں اس کا. جو بڑے ہیں، جو اقتدار میں آتے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں باہر بنا کے جب ریٹائر ہوتے ہیں بلو پاسپورٹ پہ وہ ادھر چلے جاتے ہیں. آئی ایم سوری، بلو پاسپورٹ کو آپ چھوڑیں اتنے تک، وہ اپنے ڈیورنگ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ لے لیتے ہیں، دوسرے ملک کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں. اس کے بعد جب یہاں سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، بونس لیتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں. آج تک اس قوم نے ترقی نہیں کی جس کے اپنے لیڈرز جو ہیں ان کی جائیدادیں باہر ہوں اور وہ کہیں کہ ترقی کریں. کوئی بزنس مین جو آپ کا ملک کا لیڈر ہے، بزنس مین ہے، وہ خدا را کبھی بھی آپ اپنی قوم کے بارے میں نہیں سوچے گا. اس کو یہی ہوگا کہ میں اپنا کاروبار سنبھالوں. یہ خدا کی قسم ہمارے ملک کے ساتھ، ہماری پاکستان کے ساتھ یہ عالمی ہے. 1971 میں آزاد ہونے والا ایک ملک 23 سال بعد آزاد ہوا ہے. بنگلہ دیش وہ ان سے آگے نکل گیا. ان کا 1% 4% کے مقابلے میں اس وقت پاکستان کی جو کرنسی ہے، انڈیا بعد میں، پہلے پاکستان کی کرنسی سب سے اس وقت ڈپریسیشن کا شکار ہے اس وقت. اور اس وقت آپ اگر ورلڈ جو فورن رپورٹ ہے نا اس کی ورسٹ پرفارمنگ کنٹری اینڈ ورسٹ پرفارمنگ جو اس وقت کنٹری ہیں جو اس وقت ایٹ رسک ہیں ڈیفالٹ پہ، سری لنکا کے بعد یہ کنٹری ہے پاکستان ڈیفالٹ پہ. سری لنکا کے لٹریسی ریٹ ہم سے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لیڈر جو تھے اور راجہ پاس کا فیملی ہے، جیسے یہ نون لیگ کی فیملی ہے، وہ بھی یہی کرتے رہے ہیں. انہوں نے اتنے عرصے میں حکومت کی، انہوں نے اپنی جائیدادیں باہر بنا لی. اس کا بیٹا جو ہے نا اس کی باہر پراپرٹی ہے یورپ میں. وہاں پہ جب وہ اپنا بیٹا ٹرانسفر ہوئے ہیں نا تو لوگوں نے اس کو گھر سے وہ نکلنے کے لیے تنگ ہو گیا تو اسے گھر میں سے لوگوں نے نہیں نکلنے دیا تھا اسے. خدا را اپنے ملک کے لیے سوچیں. یہ 5 سال نہیں 10 سال آپ چلیں باہر جا کے رہ لیں گے زندگی، لیکن آپ کی زندگی یجنن کر دے گی پاکستان کی عوام. خدا را یہ پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. یہ صرف اپنی سیاست نہ کریں، اپنی سیاست نہ چمکائیں. یہ آپ ملک کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. ایسا نہیں کیا جاتا جیسے آپ کر رہے ہیں. لوگ آپ اتنا سخت ظلم کر رہے ہیں نا اپنے اس پاکستان کے ساتھ. جو آپ اپنے پاکستان میں آپ کی عزت نہیں ہوگی نا، یو ہے پاکستانی پاسپورٹ. اگر اس پاکستان جب رہے گی نہیں ورسٹ پرفارمنگ
پرفارمنگ کنٹری ہو جائے گی، ڈیفالٹ ہو جائے گی، تو آپ کے لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. جیسے ہم اب باہر فورنرز ہیں نا، ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں، ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہم آنکھوں میں آنکھ کے ڈال میں آگے جواب دیتے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی ہے. جب سے یہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے. باہر کوئی ہم سے سوال پوچھے نا، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بزنس مین ہیں، ان کے تو UAE، سعودی عرب، یورپ میں، انگلینڈ میں ان کے تو کاروبار ہیں، یہ تو اب اس ملک کو کھال لوٹ کے چلے جائیں گے، تمہارا کیا ہے بیچ میں. زرداری لوگ ہیں، ان کا UAE میں اس میں ڈار ہے، اس کا اپنے ادھر UAE جو ہے اس میں اس کی بلڈنگز ہیں، اس کے پلازے ہیں. یہاں پہ ظلم ان کے آپ پاکستان کی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. آپ دیکھ لیں ایجپٹ کہہ رہا ہوں، لیبیا کا حال دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں، ان کا حال دیکھ لیں، ان کا حال کیا ہوا تھا. اس کے بعد ان کے جو لیڈرز تھے نا، بے شک وہ کوچ کر گئے تھے اس ملک سے، لیکن بعد میں ان کی زندگی اجرن ہو گئی تھی. خدا را یہ جو پاسٹ ہے نا، اس سے سبق سیکھیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. آپ اگر اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے، اس کے ڈیولپمنٹ پہ کوئی دھیان دیں گے، تو آپ کی لوگ عزت کریں گے. عزت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پیسے ہر چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. لوگوں میں بیٹھنا جب آپ نے جانا ہوتا ہے، کتنا آپ جھوٹ بولیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. ٹھیک ہے، آج آپ ایک جھوٹ بولیں گے، آج نہیں تو کل وہ پکڑا ہی جائے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کو اس پہ زیادہ دیر فلٹر نہیں کر سکیں گے. خدا را اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں صرف بینگ اے پاکستانی، میں جیسے اب ملک کے حالات ہیں اس کے بارے میں سوچ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہ میں باتیں کر رہا ہوں. اپنے آپ کو سدھاریے. ٹھیک ہے، ایک عام شہری کو بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا ٹیکہ لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگ آپ یہ نہ ہو کہ آپ عنقریب آپ کے گلے پڑیں. خدا را اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. یہ سیاست نہ کریں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. اتنا آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ نے آگے اللہ کو منہ نہیں دکھانا. کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ یہ صرف آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 2 پیسے آ جائیں گے، ہم امیر ہو جائیں گے، گاڑیاں لیں گے. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے بھی زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے، یہ عارضی ہے. آگے ابدی زندگی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی آپ نے جواب دینا. ٹھیک ہے. میری اس ویڈیو کو ایسے بنانے کی مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن بینگ اے پاکستانی ہم ایز اے فورنر ہم لوگوں کو بھی ہرٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر نکل جاتے ہیں. ہمارا ملک ہے یہ پاکستان، ہم نے نہیں اس کے بارے میں سوچنا تو کس نے سوچنا ہے؟ ہم ٹیکس پیئر ہیں، جس کی وجہ سے سرکاری ملازم یہ مراحت لیتے ہیں، ہمارے ٹیکس کی وجہ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم یہاں سے زر مبادلہ وہاں پہ بھیجتے ہیں، جو ہم یہاں سے پیسے آپ کو بھیجتے ہیں، اس کے آپ ٹیکس لیتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا را اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. ایسے نہیں یہ میں کہتا کہ یہ ہمارا عالمی ہے کہ ہم سے بعد جو ملک آزاد ہوئے ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. یہ نا ایمریٹس ایئر لائن ہے، انہوں نے 1970 میں نا، پاکستان اس وقت بہت ترقی پذیر ممالک تھا اور بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا، بہت بیسٹ پرفارمنگ ایشین کنٹری تھی. تو اس نے لینڈ پہ جہاز لیے تھے پاکستان سے. آج وہ اس وقت دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ ایمریٹس ایئر لائن ہے اس وقت. اس کو جب ابھی ہیتھرو میں یہ ابھی شارٹیج ہوئی ہے فلائٹس کی، تو انہوں نے سیدھا ان کو ڈیمارک کیا. انہوں نے کہا کہ ہم فلائٹ آپ کی وجہ سے نہیں روک سکتے، آپ اپنے ملک کا نظام ٹھیک کریں، ہم اپنی فلائٹس ہم ریسکیجول نہیں کر سکتے، ہم کینسل نہیں کر سکتے. ان کا اتنا معیار ہے، آپ ایک بار اس میں سفر کریں، آپ کو پتہ چلے. اس سے ان کی اپنی عزت بنتی ہے. لوگ اپنا وقار، اپنا یہ چیزیں نہیں کھوتے، اپنی جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان کو نہیں کھوتے پیسے کے پیچھے. یہ انسانیت کا کوئی ہے ہی چیز ہی نہیں ہے. نہیں میں کہتا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہ عالمی ہے کہ ہمارے ملک کو آج تک کوئی ایک لیڈر اچھا نہیں ملا. میں یہ اگر ذاتی طور پہ میں کہوں نا، تو عمران خان کے علاوہ یا بھٹو کے علاوہ، بھٹو کے بعد اگر کوئی لیڈر ہے نا تو وہ عمران خان ہے. ٹھیک ہے، باقی آپ نے سوچنا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.